ایمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا. ہمت کر کے نا ایک باری درود پاک پڑھو. یہ آیت سن کے درود پڑھنا مستحب ہے. سارے پڑھو, بآواز بلند پڑھو. یہ زبان ہے تو اتنی آواز نال پڑھو کہ تھانوں پتہ لگے تسی پڑھیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا جد الحسن والحسین. ہسن دے کے روون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج وہانی اور جمیں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ گتے سن پرت نہ سکسیں پاسا ہو. صاحب تیرے کوڑو لیکھا منگسی حضرت بہو رتی گھٹ نہ ماسا ہو. جوندے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو. قبراں وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندہ گھردہ ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھینا تے دوجا عذاب قبر دا ہو. وا نصیب اس دا حضرت بہو او جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو. مرن واسطے دل نہیں کردا لیکن ظاہر ہے مرنا پوندا ہے. یہ اس دا فیصلہ ہے. دنیا اتے بھیجدے ہی تائیں پہلے وعدہ لیندا ہے. تو جتنی جلدی یہ گل سمجھ آ جاوے نا, جتنی جلدی آپ اس بات کو مان لیں کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے, اتنی جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں بھئی ہم نے جانا ہے, لیکن عملاً مانتے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اذان ہوتی ہے نا تو کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن جو بندہ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا اللہ کے گھر میں, جو بندہ دکان چھوڑ کر نہیں جا رہا اللہ کے گھر میں, جو بندہ کھیت کھلیان چھوڑ کر نہیں جا رہا اللہ کے گھر میں, وہ اللہ کو بڑا نہیں مان رہا. وہ اللہ کو بڑا مانتا تو سب کچھ چھوڑ دیتا اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اظہار بھی ضروری ہے, لیکن ایمان دل کی کیفیات کا نام ہے. یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے. آج میری نانی جان آپ کی اور ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک عزت مآب, عفت مآب بیٹی, بہن, ماں دنیا سے رخصت ہوئی. اور یاد رکھیں صریحاً قرآن میں 5 ایسے مواقع ہیں جب اللہ نے جب اپنی عبادت کا ذکر کیا ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا. ظاہری 5 ایسے موقع ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ماں باپ کا منکر ہے نا, منکر کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ادب میں کمی لاتا ہے, ان کی تعظیم میں کمی لاتا ہے. تو وہ صرف ماں باپ کا منکر نہیں ہے, ماں باپ کی عزت و احترام میں کمی کرنے والا نہیں ہے, وہ اصل میں خدا کا منکر ہے. اور یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا وفادار نہ ہو, ماں باپ کی عزت نہ کرے, تو بزرگوں نے سکھایا ہے اس سے رشتہ داری نہ کرو, اس سے کاروبار ہی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جو ماں باپ جس سے خوش نہیں ہے نا, اس کا رب اس سے ناراض ہے. وہ کعبے چلا جائے تو بھی خالی, وہ مدینے چلا جائے تو بھی خالی, اس کے کسی کام میں برکت ہو ہی نہیں سکتی. یہ قانون اور قاعدہ کسی مولوی مفتی کا نہیں ہے, یہ اس پروردگار نے بنایا ہے جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آج
ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں او جی ماں پیو نو کی پتا، خدا کے بندو اگر تمہیں کچھ عقل شعور ملا ہے نا تو اسی ماں سے پیدا ہوا ہے، تو اسی باپ کا تخم ہے۔ آج یہ بات جب کوئی بندہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے نا، بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، یاد رکھنا تمہاری کسی طرح کی کامیابی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ بنیادی طور پر جڑی ہے تیرے ماں باپ کی عظمت کے ساتھ۔ تیرے ماں باپ میں کچھ تھا تو تجھ میں کچھ ہے۔ اگر ان میں کچھ، بے شک ہمارے بزرگ، آج کی جنریشن تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے یہ بزرگ جیسے ہماری یہ ماں اور بہت سارے بزرگ تھے بڑے سادہ، لیکن بڑی کمال کی بات یہ ہے اس سادگی میں بھی اسکولوں میں بھی شاید سارے نہیں گئے، قرآن پڑھایا گھروں میں اور مسجدوں میں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سادگی میں بھی آج آپ ان کے بیٹوں کو دیکھیں نا، میں باہر دبئی بھی ان کے پاس جاتا ہوں اور بھی کئی جگہوں پر، پھر بھی اس ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی اس سادگی میں بھی ماں باپ کی اتنی تربیت ضرور ہے کہ ان کو اتنی سمجھ ہے مدینے والے جیسا کوئی نہیں۔ تو ان پڑھے لکھے ماں باپ سے یہ ان پڑھ ماں باپ زیادہ شعور رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم، پڑھ لیا جی ڈاکٹر بن گیا، جی انجینئر بن گیا، جی بہت اچھا تاجر بن گیا، جی ایم بی اے بن گیا، جی ایم این اے بن گیا، بادشاہ بن گیا، کچھ بھی بن گیا، بندہ بننے کو پیسہ بڑا آ گیا۔ علم اور ہے، شعور اور ہے۔ شعور یہ ہے کہ بندہ حرام نہیں کھاتا، شعور یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، شعور یہ ہے کہ بندہ ظالم کا ساتھی نہیں ہوتا، شعور یہ ہے کہ بندہ چور کا حمایتی نہیں ہوتا، شعور یہ ہے کہ بندہ مجبور کا ہاتھ پکڑتا ہے، یتیم پروری کرتا ہے، غریب پروری کرتا ہے۔ شعور یہ ہے جو نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سفید داڑھی والے کا بھی تم ادب کرو گے نا تو کملی والا فرماتا ہے وہ یہی سمجھنا تم نے مدینے والے کا احترام کیا ہے۔ اچھا، جس امت کا تہذیب کا معیار یہ ہو، جس کملی والے کی تربیت کا کمال یہ ہو کہ کسی بھی سفید داڑھی والے کا ادب کرنے سے براہ راست نبی کا ادب ہو رہا ہو، تو اس کملی والے کی شریعت میں جب آپ اور میں اپنے باپ کے پاؤں دبائیں گے تو پھر کتنا خدا راضی ہوگا۔ میں صرف دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حضرت علامہ نے تقریر فرمائی، جو مہمان تھے وہ بھی چلے گئے، کوئی مجبوری ہوگی ان کی، ورنہ پڑھا لکھا شخص یوں نبی کے ذکر سے فرار نہیں ہوتا، کوئی مجبوری ہوگی ان کی، لیکن ہماری محفلوں میں پتہ نہیں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، جتنا نبی کا ادب حضور کا ذکر کرنا ضروری ہے نا، اتنا ہی نبی کا ذکر سننا بھی ضروری ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اب اب اسی وقار تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں، تو آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں، یہ کلخانی، یہ جنازہ، یہ سمجھیں یہ کیا ہے۔ کملی والے آقا کی سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور طریقہ پھوٹتا ہے وجود سے۔ حضور نے کچھ فرمایا، حضور نے کسی کام کو پسند فرمایا، حضور نے کسی کام کی اجازت دی، آپ نے کیا، آپ کے سامنے کیا گیا یا حکم دیا، تو سنت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب حضور کے کسی ایک طریقے کو اگر بندہ اپنا لے، مثال کے طور پر آپ سوتے ویسے بھی ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، شام کو جس وقت بھی سوتے وقت اگر وضو کر لیں، اگر قبلہ رو ہو کر یہ ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ لیں، سو جائیں، اور پنجابی کی آخدے نے سویا مویا برابر ہوتا ہے، ستا پہ بندہ ایک دفعہ قرآن بھی کہتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے روح ڈال دے، اللہ کی مرضی ہے نہ ڈالے، تو ہر روز ایک دفعہ بندہ مرتا ضرور ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن اب سویا مویا برابر، لیکن سونے والا عبادت ہوگی تب جب وہ طہارت حاصل کرے گا، جب وہ ذکر کرے گا، جب وہ تلاوت کرے گا، جب وہ سجدہ کرے گا، تو پھر عبادت ہوگی نا۔ لیکن یہاں معیار کیا ہے کہ صرف سو ایسے گیا جیسا کملی والا سوتا تھا، تو یہ سویا رہا، اللہ نے عبادت کا معیار قائم فرما دیا۔
اچھا، جس نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے یہ کمال ہے، جس وجود سے یہ طریقہ نکلا ہے، تو پھر تو لازم تھا نا اللہ اس وجود کا ذکر قرآن میں کرتا، والضحیٰ کہتا، واللیل اذا سجا کہتا، یاسین کہتا، طٰہٰ فرماتا، اور یہ کہتا تم یہ کیا سمجھتے ہو، یہ نبی بول رہا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اور نادان لب نبی کے ہیں، ان پہ بولتا اس کا رب ہے۔ وہ میعاد تمہارے لیے اور ہے، کملی والے کے لیے اور ہے۔ کملی والا محبوب خدا ہے۔ ابھی یہ رجب المرجب شروع ہونے والا ہے، ایک دو عقائد کی بنیادی باتیں دیکھیں۔ اس وقت بحیثیت قوم بڑی پسماندہ حالت ہے، ملک ڈوب رہا ہے، اور میں ایک نبی کا نوکر ہونے کی حیثیت سے گزارش آپ سے کروں گا، تھوڑے عرصے کے لیے نا، ظاہر ہے بندے کا تعلق ہوتا ہے سیاسی پولیٹیکل، بندہ انوالو ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو نا، کسی سیاسی کا نعرہ نہ لگاؤ۔ یہ سارے بک چکے ہیں، یہ غدار ہیں، تھوڑی عرصے کے لیے صرف مدینے والے کا نام لو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے نبی کا ذکر کرو۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ پاک معاف فرمائے، لیکن حالت یہی ہے، یہ ہمیں نہیں بچا سکتے، یہ تو خود ہر وقت پریشان ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں۔ ہاں معاشرے میں رہنا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں سے تعلق ہونا چاہیے، پر ان کو فالو نہیں کرو، ان کی بات مان کر جھوٹ نہیں بولو، کسی سیاسی بنیاد پر نبی کو ناراض نہیں کرو، خدا کو ناراض نہیں کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں وہاں گیا ہوں، یہ جو سیلاب آیا ہے نا، 3 ہفتے میں وہاں رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ کوئی یہ اگر ملک سے مخلص ہوتے، اگر یہ مشکل وقت ان پہ آیا تو ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اگر یہ سیاسی تمہیں بچانے والے ہوتے تو ان کو بچاتے۔ وہ لوگ کس حال میں ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کی میری بہن بیٹی سڑک پر بیٹھی ہو تو کیا گزرے گی تم پر۔ تو یہ اس لیے تھوڑے عرصے کے لیے اگر آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، اور ابھی لینا شروع کر دیں، اگر آپ بولتے ہیں تو ایک دفعہ پیار سے کہیں سبحان اللہ، یا آپ کو بولنا نہ آتا ہو۔ اگر میں نے دیکھا سیاسی جلسوں میں بڑے بڑے لوگ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، منہ بھی کھول رہے ہیں، جسم بھی اچھال رہے ہیں، اور بول کیا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس جھوٹ کے پلندے نے ہماری پوری قوم پر نحوست طاری کر دی ہے، سارے کا سارا نظام بگڑ گیا ہے۔ تو آئیں تھوڑے عرصے کے لیے ہم کسی کو نہ دیکھیں کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے، ہمارا لیڈر مدینے والا ہے۔ کملی والے کے نوکروں سے رجوع کریں، کملی والے آقا کے قدموں میں آئیں، اپنے مدینے والے کو راضی کریں، تمہارے گھر میں خیر ہو جائے گی، یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام کو اللہ نے جوڑا ہے کملی والے سے۔ وما ارسلناک، کیونکہ کسی گھر کو چلنے کے لیے، کسی کاروبار کو چلنے کے لیے، کسی رشتے کو قائم ہونے کے لیے اللہ کی رحمت درکار ہے، اللہ کا کرم درکار ہے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی نسبت چاہیے، اور اس رحمت کو اللہ نے جمع کر کے کملی والے کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھتے روز ہو۔ میں اسی کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے، جس نبی کا تم نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ہمیں کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا۔ اور بندہ مر جائے نا، آج یہ کل خوانی ہو رہی ہے، اور جنازہ لے کر ادھر کلمہ، ادھر جناب سانسیں ختم ہوئی، ادھر زبان کی ڈوری ختم ہوئی، ادھر یہ بندہ روح پرواز کر گئی، یہ مٹی کا ایک وجود رہ گیا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں لوگ، اور انہوں برا نہ کیا یار، اور میت کا بھی ادب کرنا، اور میت کا بھی حیا کرنا، اس کو سخت ہاتھ نہ لگانا، اس کو جب نہلاؤ گے تب بھی خیال رکھنا، اس کو جب کفن پہناؤ گے تب بھی خیال رکھنا، اس کو جب اٹھاؤ گے تب بھی خیال رکھنا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، یہ عام مٹی کا وجود، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تو بڑا نمازی بھی نہیں تھا، یہ تو کوئی حاجی بھی نہیں تھا۔ تو آواز آئی، ارے جیسا تھا مدینے والے کا کلمہ پڑھتا تھا، جس نبی کی امت میں ہے اس نبی نے اس کو تحفظ دیا ہے، جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے اس کو تحفظ دیا ہے۔ ارے جو نبی اتنا لجپال ہے،
جو نبی اتنا رؤوف ہے، جو نبی اتنا رحیم ہے کہ دنیا کے جانے کے بعد جب لوگ ہمارے اس مردہ جسم کو بھی تکلیف دیں تو کملی والا اس کا بھی انتظام کر کے گیا ہے، تو جب زندگی میں ہی تم اپنے آپ کو مدینے والے کے نام کر لو گے، چھوڑ دو سارے جھوٹے رشتے، توڑ دو سارے ناطے، آ جاؤ کملی والے کے دروازے پر۔ مدینے والا، کملی والا ویسا نہیں ہے جیسا آج کا سکولر بیان کرتا ہے، جیسا آج کا نام نہاد سکولر، آج کا نام نہاد ملا بیان کرتا ہے۔ ارے مدینے والے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ کملی والا کسی کی سوچ اور علم میں نہیں آ سکتا، کملی والے کو سمجھنے کے لیے تمہیں عشق کی دنیا قائم کرنی پڑے گی، نبی کے عاشقوں کی صحبت اختیار۔ لوگ کہتے ہیں داتا کون ہے، لوگ کہتے ہیں خواجہ کون ہے، لوگ کہتے ہیں بابا کون ہے، لوگ کہتے ہیں غوث الاعظم کون ہے، لوگ کہتے ہیں سلطان العارفین سلطان بہو کون ہیں، لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، لوگ کہتے ہیں پیارے علی المرتضیٰ کون ہیں، لوگ کہتے ہیں عثمان غنی کون ہیں، لوگ کہتے ہیں عمر کون ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو بکر کون ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان کو بعد میں دیکھنا، پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور نبی کے قدموں سے مٹی لگ جائے نا میں اس کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کروں گا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ یہ کاش، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے قرآن سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے نور کو دل میں جگہ نہیں دی، قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو سمجھیں گے کیسے؟ لیکن آئیے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارا بیٹا، تم خود، تمہاری اولاد، تم خود، تمہارا بیٹا بیٹی اگر بڑے سے بڑا مالدار بن بھی گیا، اگر وہ قاری قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، اگر وہ دین کا نوکر نہیں ہے، تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم خالی ہاتھ ہو۔ تم وہ یہ جو دین کا شعور ہے نا، یہ اس کے بغیر بندہ ایک بانجھ عورت کی طرح ہے۔ وہ عورت جس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، سانس تو لیتی ہے اور کھاتی پیتی تو ہے، نبی کی نوکری نہ ہو، قرآن کا نور نہ ہو، تو تیری اور میری مثال بانجھ عورت کی طرح ہے جس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، مر جائے گی تو مر جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دین کی نوکری آ گئی نا اور مر بھی گئی نا، نبی کا وفادار بن گیا نا، تو قبر کی مٹی میں بھی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی بجائے۔ یہ دیوبندی بریلوی بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ اہل حدیث یا اہل توشی یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم ہیں فقیروں کے ماننے والے، اور فقیر رہتا ہے اللہ کے حرم میں، اللہ کا حرم ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ وہاں تو سلطان بہو فرماتے ہیں لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ پڑھی ہوئے ہوں، تیری تو زبان بھی نہیں چلتی، لیکن اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے جسم کے بال بال سے مولا کا ذکر نکلتا ہے۔ اور پھر کیفیت بھی یہ ہوتی ہے، کافر دیکھ لینا تو مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں فاسق و فاجر آ جائے تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آپ ذوالفقار، آج ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کنسائل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کی، اور مشکل نہیں ہے، یہ جو حضور کی بارگاہ ہے نا، یہ جو کملی والے کی بارگاہ ہے، یا ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا بندہ، اور جی پھر ڈاکٹر ہو، پھر انجینئر ہو، اور پھر فلاں آفس ہو، 2-4 جماعتیں پڑھ لے، 12 14 16 اور کچھ پڑھ لے، کوئی انگلش بولنی آتی ہو، لیکن حضور کی بارگاہ ایسی نہیں ہے، وہاں تو دل کی دنیا ہے۔ بلال آ جائے، باپ غلام، دادا غلام، حسب کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، رنگ کالا، ناک چپٹی، لیکن کہنے کو بلائیں، صدیق اکبر کہیں کہ سیدنا بلال۔ نبی کی بارگاہ میں جو پیش ہونا ہے نا، خود کو حضور کے حوالے۔ اچھا، میں صرف ایک آخری چھوٹی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، دعا کا وقت ہے، دعا کریں گے۔ یہ جو ابھی یہ تقریر کے دوران ابھی آپ نے دیکھا، ہمارے علامہ صاحب نے، ان علامہ صاحب نے، نعت خان نے یہاں پہ پڑھا، آپ نے ان کی خدمت کی، یہ پیسوں کی شکل میں، یہ سنت ہے یہ، لیکن جس بارگاہ سے میں آیا ہوں نا، سخی سلطان بابو، جس مرشد کا میں ماننے والا ہوں، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے، آپ کو خدمت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے والے کی نہیں کرو گے، وہ کنجراں دی تے بڑی کر دیو تسی، اوتے تے بڑا تھانوں جوش آندا ہے، لیکن کاش تمہیں پتہ چلے
اور تیرا پیسہ تھا ہی حرام کا، جو حرام راستے گیا ہے۔ اگر حلال کا ہوتا نا تو کسی مسجد پہ لگتا، کسی مدرسے پہ لگتا، کسی اچھے کام پہ لگتا، اور کسی غریب کی دلجوئی میں لگتا، اور کسی یتیم کی دلجوئی میں لگتا، اور تھا ہی حرام تو حرام راستے گیا ہے نا۔ اگر تیرا راستہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا پیسہ قبول ہوتا نا تو کبھی غلط راستے پر نہ جاتا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ لیکن میں یہ جو پیسے آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں نا، ہمارے شیخ نے، مرشد نے وعدہ لیا ہے کہ دین کی نوکری میں ایک پیسہ بھی، اور کوئی ہمارے پاس یہ چند نہیں، میں جس بارگاہ سے آیا ہوں نا الحمدللہ، میں ابھی پھر جا رہا ہوں، بیرون ملک جانا ہے، میں نے 2 3 4 ملکوں میں جاؤں گا کچھ دنوں کے لیے۔ ہم جہاں حکومتیں کام نہیں کرتی، ہم فلسطین میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم شام میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم سے حلف لیا گیا ہے ایک پیسہ بھی جو دین کی نسبت سے تمہیں دے گے نا وہ تم پر حرام ہے۔ جتنے پیسے آپ نے یہاں رکھے ہیں یا رکھیں گے، یہ سارے کے سارے میں باہو کے لنگر میں ان غریبوں اور یتیموں پر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ آئیں سلطان باہو، وہ مسجد حسین دیکھیں، اور 5 قلعیاں تے، 1 مربع تے، حسین دے نا دی دنیا دی سارے تو وڈی مسجد بن رہی ہے۔ لوگ حسین سے پیار پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے جب سلطان بہو کو دیکھا نا حسین سے پیار کرتے ہوئے، تو آپ نے یہ حدیث ہمیں سنائی، الحسین منی وانا من الحسین۔ آپ نے فرمایا اور یہ حدیث بھی سنائی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگ اس کا ترجمہ اور کرتے ہیں، پر سلطان بہو نے پتہ کیا ترجمہ کیا، غوث پاک نے پتہ کیا ترجمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو حسن اور حسین کو سردار نہیں مان سکتا نا اہل الجنہ، وہ جنت کے بارے میں سوچے ہی نہیں کہ جنت میں اس کا بھی کوئی نظام ہے۔ اب اسی وقار لیکن فتنوں سے نکلنا ہوگا، فرقوں سے نکلنا ہوگا۔ میں ایک بیت سلطان بہو کا آپ کی نظر اور آج کی اس دعا میں تقریباً 5 کروڑ درود دربار دربار سے میں پیش کروں گا۔ اس مائی کے میرے ماموں ہی لگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پیر بھائی بھی ہیں، یہ سلطان بہو کی نسبت رکھتے ہیں، یہ مرید ہیں سلطان بہو کے، اور شاید یہی نہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایندہ بھی رشتہ تے بناؤ نہ یار، اور مرن تو بعد قبر میں بھی کام آوے۔ اے تھوڑیاں براواں، اے تھوڑیاں بیلیاں، اے تھوڑیاں سنگیاں، اور تنو چاہ کے قبر میں سٹ آنا ہے تے بہ کے کیڑ بھی نہیں لینی، اتھے آنا ہے تے کملی والے نے آنا ہے، یا کملی والے دی نسبت میں بچانا ہے، اور کملی والے دے نال یاری لاؤ یار، اور مدینے والے نو راضی کرو، کملی والے کے ساتھ اپنا محبت کا رشتہ قائم کیجئے، اور کتنا آسان ہے۔ بس یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھے ذرا پیار سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ درود پڑھا، درود پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو۔ یہ جو مولوی تمہیں کہتا ہے نا کھڑے ہو کر درود نہ پڑھو، ہاتھ باندھ کر درود نہ پڑھو، یہ دین کا دشمن ہے، یہ دین کا مبلغ نہیں ہے، کیونکہ درود کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ درود تو نماز جنازہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ بچ جاؤ، اس ٹولے سے بچ جاؤ جو نبی کے بارے میں ابہام پیدا کرے، جو رسول اللہ سے تمہارا تعلق کمزور کرے۔ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو جن کی صبح و شام میں مدینے والے کا پیار نظر آئے۔ ایک دفعہ درود پڑھا، درود پڑھ کر آپ دیکھیے اس کی تاثیر کیا ہے۔ ہیں تو آپ اور مجھ جیسے، کئی وضو میں ہوں گے، کئی وضو کے بھی بغیر، اور ویسے کسی کی دعا میں جایا کرو تو وضو کر کے جایا کرو، اور گھر سے کچھ پڑھ کر آیا کرو۔ کوئی سالے ثواب کرنا ہے نا، کوئی سال ہے ہی کوئی نہیں تو دینا کی ہے تسی، اور کچھ پڑھ کے آیا کرو۔ کوئی ایک رکوع قرآن دا، کوئی ایک تسبیح کلمے دی، کوئی استغفار دی، اور کچھ اے جی منہ وکھان چل لیا، اوے منہ انہاں نو وکھا بھی لیا، انہاں تانوں کی دینا ہے۔ کاش تمہیں پتہ چلتا جب کسی کی دعا میں آتے ہو تمہارا منہ مدینے والا دیکھتا ہے۔ تم اس نیت سے آتے کہ تم نے منہ کملی والے کو دکھانا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، تو میں نے جنازے کی دعا کو پڑھنا شروع کیا، اللہم اغفر لحینا۔ میں حیران ہو گیا، اور دعا واسطے آئے منگن کدے واسطے، حاضر میت دے جانے والے کے دعا کرنی شروع کی تو آغاز ہوا لحینا، اور جوندیاں واسطے۔ میں نے کہا مولا ایسے کیوں؟ تو آواز آئی کہ اگر نبی کی نسبت پہ یقین کر کے آئے ہو نا، اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے آئے ہو، تو کملی والے کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اور نبی کی سب سے بڑی سنت تو دعا ہی ہے نا یار۔ اچھا دعا اسلام نہیں ہے تو پھر کیا اسلام ہے؟ اور نمازوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تلاوتوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، سجدوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر آپ کے دل سے کسی کے لیے دعا نہیں نکلتی تو
اور دعا ہی تو اسلام ہے، دعا ہی تو سب کچھ ہے۔ اب دعا کرنے کے لیے آیا، نیک نیتی سے مخلص فی اللہ ہو کر، اس نیت سے نہیں آیا کہ انہاں نوں منہ بھی کھانا ہے، اس نیت نال آیا کہ اللہ دی بارگاہ چ حاضری لونی ہے تے مدینے والے نوں منہ بھی کھانا ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر جان والے دی گل دے بعد وچ اللہم اغفر لحینا، اور جڑا آیا کھڑا پہلے میں ایدا بیڑا پار کراں گا۔ اور دعا میں شامل ہونے والوں، کاش تمہیں پتا ہوتا، اس کل میں شامل ہونے والوں، کسی دعا میں، کسی جنازہ میں، کسی فاتحہ میں آنے والوں، تمہیں اس یقین سے آنا چاہیے کہ یہ دعا کرو گے ادھر تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اب بات ختم ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، صرف جو درود پڑھا نا، میں اس کی تاثیر کا یہ مرلہ آپ کو، تاکہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، درود پہ لگ جائے، نبی کے ذکر پہ لگ جائے، اور بندہ مجھ چونیاں بھی درود پہ پڑھ ہی سکتا ہے یار۔ اور سویرے اٹھ دے ہو، صبح اٹھ کے ہاتھ منہ تے دھوندے ہی ہو نا، تھوڑی ترتیب بنا لو، ترتیب نال دھوو ہاتھ منہ تے پیر، اینو آخدے نے وضو ہو گیا ہے۔ اور وضو کر کے صبح اٹھ کے پٹھے بھی پاؤ مالن، اور مجھ بھی چوو، تے اے دودھ جتوں تک جائے گا نا اتوں تک ہی نور جائے گا۔ لیکن اسی اندھوتے منہ سارا کچھ کر دیا، اللہ پاک سنو معاف فرمائے۔ اب اب اسی وقت میں عرض کر رہا، یہ درود میں نے پڑھا، آپ کو میں نے کہا پڑھے، یہ درود ایک بار پڑھا، اب اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ آواز آئی، ادھر سے یہ درود نکلا، اڑتا اڑتا یا خود پہنچا یا فرشتے لے کر گئے اللہ کی بارگاہ، بہت بڑی بارگاہ، بے نیاز بارگاہ، وہ بستیاں الٹ دی گئیں، جناب شکلیں بدل دی گئیں، اس نے پرواہ نہیں کی، وہ خود کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، لیکن ادھر درود کی آواز آئی، اللہ کی بارگاہ میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو بلا لیا، کہا کوئی آواز سنی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ فرشتے نے کہا مولا او فلاں فلاں پنڈ، او پپلی پاکستان دے صوبے پنجاب دے وچ، او گوجرے دے نیڑے، اوتھے پپلی دے وچ ایک دعا دے وچ ایک بندہ فلانے دا پتر، پیو دا بھی نام لیا جائے گا، فلانے دا پتر، اونے مولا تیرے نبی دا نام لیا ہے۔ اللہ نو پتہ تے سارے ہی ہے نا یار، پر اللہ ویکھو درود والے ہوتے پہرا کیویں دیندا ہے، نام لیا گیا، آ گیا مولا۔ اچھا اللہ پوچھیا او بندہ ہے کیویں دا؟ تے فرشتیاں نے پھر پروفائل کھولیا، دسیا بھائی اے بندہ جیڑا ہے نا، اے تے گھر وچ بھی انہوں کو سیدھے منہ نہیں بلاندا، او اپنے برا بھی ادنا رسے پھردے نے، او بیوی تے موڑو گل ہی نہیں بندی دی، ادھے دی اولاد بھی اگا پیچھا ہوئی پھر دی ہے، ایدی تے کوئی عزت ہی نہیں، اے جھوٹ بھی بڑے ہی بولدا ہے، اے بیڑے کام بھی بڑے ہی کردا ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے اچھا اے ساریاں گلاں تسی میں دسیاں نے، پر اے دسو اس دے باوجود میرے نبی دا نام لیا ہے؟ فرشتے عرض کہتے ہیں ہاں مولا درود تے پڑھے ہی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساریاں گلاں پیچھے چھڈو، اے ہی بڑی گل ہے میرے نبی دا نام پہ لینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جاؤ اے ہن انج کرو، اور کچھ کرے یا تے میں ویکھاں۔ ہن گل آ گئی ہے کملی والے دی، ہن گل آ گئی محبوب دی، یار دی یاری دی، اوے جویں دا بھی ہے اینو ہن نہ ویکھو، اے جڑا نبی دا ذکر پہ کردا ہے نا، اے میری بارگاہ وچوں اے دا رحمتاں لو نا، دا رحمتاں دا نور لو، تے انج جا کے دے اوتے نشاور کر دیو، اینو اے گل دی سمجھ آوے، او میں ماڑا ہو کے بھی جے نبی دا ذکر کراں تے سیدھے ہی اللہ نال میرا کنیکشن ہو جاوے، تے جڑے ویلے ہر ویلے ہی نبی دا ذکر شروع کر دے گا نا، اللہ فرماندا ہے قلب المومن عرش اللہ، پھر اے دا دل ہوئے گا تے میرا گھر ہوئے گا، پھر جڑے پاسے نگاہ کرتا جاوے گا نا، میں انج لوگاں نو دوزخ وچوں کڈ کے تے جنت دا راہی بنانا جاواں گا۔ اب اب وقار حضور کا ذکر یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ اب دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور جو باپ کی دعا ہوتی ہے نا، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا کہ جیسے نبی کی دعا امت کے لیے، باپ کی دعا لیا کرو، باپ کی خدمت کیا کرو، تمہارے گھروں میں کل انہی گھروں کے وہی مالک تھے، وہی آج تم وارث بن گئے ہو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور